بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم برٹرن رسل کی لائف اور ان کی لائف کے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے جن کا ایفیکٹ ہمیں ان کی فلسفی پر نظر آتا ہے۔ برٹرن رسل کی پیدائش 1872 میں ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک پولیٹیکل فیملی میں ہوئی۔ ان کے فادر لارڈ جان رسل ایک دفعہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور جنہیں بعد میں آرل بنا دیا گیا تھا۔ رسل کے دونوں والدین کی وفات رسل کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ رسل کی پرورش ان کی گرینڈ مدر لیڈی جان نے کی۔ رسل کی ابتدائی تعلیم ان کے پرائیویٹ ٹیوٹرز کے ذریعے ہوئی۔ بچپن میں ہی رسل بہت زیادہ کوسچننگ کیا کرتے تھے اور ذہین ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز کے بارے میں زیادہ سوال کیا کرتے تھے، جس سے ان کے ٹیچرز ایریٹیٹ ہو جاتے تھے۔ رسل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مطالعے کا بہت شوق تھا، اور جس کے انہیں اس بات کا بھی فائدہ ہوا کہ ان کے گرینڈ فادر کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس سے انہوں نے بہت سا نالج سٹور کیا۔ 16 ایئرز کی ایج میں وہ کیمبرج آئے، جہاں پر انہوں نے لیٹن اور گریک کو سیکھا، اور ٹرینٹی کالج کیمبرج سے انہوں نے میتھمیٹکس کو پڑھا۔ رسل کا زیادہ انٹرسٹ میتھمیٹکس میں تھا، اور یہاں کیمبرج میں ان کی ملاقات تاریخ کے مشہور لوگوں سے ہوئی، جن میں ردرفورڈ، مارشل، کینز، مور، وائٹ ہیڈ، ایڈنگٹن، میک ٹیگرٹ شامل ہیں۔ برٹرن رسل نے 4 شادیاں کی۔ پہلی شادی ان کی 1894 میں ایلس سے ہوئی، جو کہ ایک رائٹر کی بہن تھی۔ ان کی یہ شادی 1921 تک چلی۔ ان کی دوسری شادی ڈورا بلیک سے ہوئی، جو 1921 سے 1935 تک چلی۔ ان کی تیسری شادی پیٹریشیا اسپینس سے ہوئی، جو 1936 سے 1942 تک چلی۔ برٹرن رسل کی لاسٹ میرج ایڈتھ فنچ سے 1952 میں ہوئی۔ یہ ایک امریکن لیڈی تھی، اور اس شادی سے رسل بہت خوش تھے، جو کہ ان کی لانگ لائف میں ان کے ساتھ چلی۔ برٹرن رسل کو گریٹسٹ فلاسفر آف دا پریزنٹ ایج کہا جاتا ہے۔ برٹرن رسل کی لائف کو اگر دیکھا جائے تو وہ نالج سیکر تھے۔ علم حاصل کرنا اور نئی نئی باتیں سیکھنا ان کا خاصہ تھا۔ برٹرن رسل امپیریکل فلاسفی سے تعلق رکھتے تھے۔ Empirical philosophy believes that knowledge comes on from sensory expression. Empiricism emphasizes the role of empirical evidence in the formation of ideas rather than innate ideas or tradition. Empiricist سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی فلسفی کہ جس میں لوگ کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے پہلے اسے اچھی طرح سے اپنے سینسز کے ذریعے پرکھ لیتے ہیں، تمام ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں، اس کی سچائی کو پرکھنے کے بعد اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو برٹرن رسل یہ کہتے تھے کہ لوگ زیادہ تر ڈاگمیٹک ہیں، یعنی بلائنڈلی بلیو کر لیتے ہیں جو باتیں انہیں ٹریڈیشن سے ملتی ہیں، یا جو باتیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، یا جو باتیں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کسی بڑے رائٹر نے لکھ دی ہیں، تو ان باتوں کو وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باتیں غلط معلومات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی بات پر بلیو کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے اس کی سچائی کو پرکھ لینا چاہیے with sensory evidence۔ رسل کی اس فلسفی کو رسل پیراڈاکس بھی کہا جاتا ہے۔ برٹرن رسل یہ بلیو کرتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں جو نالج ہے
اس کے ڈیٹا کو میتھمیٹیکلی گیدر کیا جا سکتا ہے اور عقل کو استعمال کر کے ایویڈنس کے ذریعے اس تمام ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس کی سچائی یا اس کے غلط ہونے کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی بات کو آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اسے پرکھ لینا چاہیے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ برٹرن رسل ہیز امیجیٹ افینٹی فار امپیریکل فلاسفی۔ برٹرن رسل کو اینٹی ڈاگمیٹک بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل امپیریکل فلاسفی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں کسی بھی بھیڑ چال میں نہیں لگنا چاہیے بلکہ ہمیں چیزوں کو دیکھ پرکھ کر ان پر یقین کرنا چاہیے۔ برٹرن رسل نے 98 ایئرز کی ایک لانگ لائف گزاری اور جس میں انہوں نے دونوں وارز ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان وارز کی کیا ریزنز تھیں اور ان وارز کے کیا ریزلٹس نکلے، ان ساری چیزوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ جنگ کے خلاف تھے جس کی وجہ سے انہیں پیسیفسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جنگ کے خلاف سخت مخالفت کی جس کی وجہ سے 1917 میں انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انہیں 1916 میں ٹرینٹی کالج سے ایز اے لیکچرر کی پوسٹ پر تھے، انہیں ڈسمس بھی کیا گیا تھا۔ برٹرن رسل ایک سوشلسٹ، پیسیفسٹ اور فلاسفر تھے جنہوں نے میتھمیٹیکل فلاسفی کو انٹروڈیوس کروایا۔ وہ فری لو کے حامی تھے۔ برٹرن رسل نے ورلڈ وائڈ ٹورز بھی کیے۔ ان کا مقصد ملک میں اور پوری دنیا میں امن قائم کرنا تھا اور دنیا کے بڑی بڑی پاورز کو یہ سمجھانا تھا کہ جنگ ایک بے فائدہ چیز ہے اور ہمیں امن اور سکون سے رہنا چاہیے۔ برٹرن رسل نے جب رشیا کا دورہ کیا تو انہوں نے لینن کو سجیسٹ کیا کہ انگلینڈ میں بغیر جنگ کے، بغیر خون خرابے کے سوشلزم کو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈکٹیٹر لینن نے برٹرن رسل کے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ رشیا سے واپسی پر انہوں نے ایک بک لکھی، پریکٹس اینڈ تھیوری آف بولشوزم۔ رشیا سے واپس آنے پر ان کا یہ خیال تھا کہ I went there, I found nothing I could like or admire۔ رشیا کے بعد انہوں نے چائنا وزٹ کیا۔ چائنا میں انہوں نے بہت سے لیکچر دیے اور چائنا کے لوگوں نے انہیں وارملی ویلکم کیا اور بہت زیادہ لیکچرز ڈیلیور کرنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ چائنا سے واپس آ کر انہوں نے چائنیز فیوچر کے بارے میں ایک ریمارکیبل فورکاسٹ بھی دی۔ 1929 میں وہ BBC سے منسلک رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب دی کانکویسٹ آف ہیپینیس لکھی۔ 1938 میں انہوں نے USA کا دورہ کیا جہاں پر انہیں سٹی کالج نیو یارک میں پروفیسر آف فلاسفی اپوائنٹ کیا گیا، لیکن نیو یارک کے بشپ انجلیکن چرچ کے جو بشپ تھے وہ برٹرن رسل کو ایک پروپیگنڈسٹ اور اینٹی ریلیجن اور اینٹی موریلٹی سمجھتے تھے اور انہوں نے قانونی کارروائی کر کے انہیں اس پوسٹ سے اتار دیا۔ برٹرن رسل کو 1949 میں آرڈر آف میرٹ اور 1950 میں نوبل پرائز فار لٹریچر ملا۔ اپنی آخری سالوں میں برٹرن رسل نے فکشن لکھنا شروع کیا اور ایک
کہانیوں کا ایک مجموعہ سیٹن ان دا سبربس کے ٹائٹل سے لکھا۔ برٹرن رسل نے نیوکلیئر وار فیئر کے ڈینجر کے خلاف یعنی نیوکلیائی جنگ کے خطرے کے خلاف کیمپین چلائی، اور انہوں نے 6 پرومیننٹ کنٹریز کو لیٹرز بھی لکھے کہ وہ جنگ کے خلاف ہو جائیں، اور انہوں نے برطانیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اسلحے سازی اور جنگی ہتھیار نہ بنائیں۔ اس کوشش میں انہیں 2 month امپریزنمنٹ بھی ملی۔ 1920 میں جب برٹرن رسل چائنا گئے تھے تو بہت بیمار پڑ گئے تھے، اور اخباروں نے ان کی ڈیتھ کی خبریں چھاپی اور انہیں خدمات دینے کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔ ان خبروں کو پڑھ کے برٹرن رسل بہت ہنسے، اور پھر انہوں نے اپنی لائف میں ہی اپنی آبچوئری لکھی، یعنی اپنے وفات پر جو ایک ماتمی ایک ایڈیٹوریل ہوتا ہے، وہ انہوں نے اپنی لائف میں خود اپنے لیے لکھا۔ برٹرن رسل کی وفات 2 فیبروری 1970 میں ہوئی۔ برٹرن رسل کی تمام لائف کو اور ان کی لائف کی تمام اسپیکٹس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری لائف میں اسٹرگل کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی، اور تمام سپر پاورز کو، تمام ملکوں کو، کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے اور امن قائم کرنا چاہیے۔ برٹرن رسل بہت پہلے ہی اس حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جبکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کو لڑنے کے بعد بھی ممالک ابھی تک اسی دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لیں، اور آج بھی یہ جنون، جنگی جنون ملکوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن برٹرن رسل انتہائی سمجھدار طریقے سے پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد، تمام بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد، اور تمام حالات کا اور ہسٹری کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ نیوکلیئر وار ایک خطرناک چیز ہے اور ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ برٹرن رسل کی نالج اور ان کی فلسفی اور ان کی اسٹرگل ان کی شخصیت میں نمایاں ہے، اور ان کی چمکدار آنکھوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ دنیا میں امن دیکھنا چاہتے تھے، اور اس پیس پروسیس میں وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہر شخص کے اندر برداشت اور ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ہمیں انڈیویجولی نہیں بلکہ کولیکٹیولی سوچنا چاہیے، اور ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اینٹی ڈاگمیٹک ہونا چاہیے، امپیریکسٹ ہونا چاہیے، ہمیں دلائل سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں تمام معلومات اور ہسٹری سے ملنے والی تمام جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے پرکھ لینا چاہیے۔ برٹرن رسل کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے ان کی لائف کے امپورٹنٹ اسپیکٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں، جس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے تاکہ میں مزید ویڈیوز بنا سکوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔